قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ اے میرے سادہ اور زندہ درگور احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور اس باقی جو دیگر سامعین ہیں، میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ خاکسار قبرستانی جماعت احمدیہ اور اس طرح اپنے دیگر مخالفین جو ہیں ان کو مناظرہ کا چیلنج دے کر عرصہ 16 سال سے میدان میں جم کر شیر کی طرح کھڑا ہوا ہے، لیکن کسی قبرستانی نام نہاد خلیفے یا بلائے قادیان کے جو موجودہ کھڑپینچ ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ اسے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، ان کو توفیق نہیں ملی کہ وہ جرت کر کے خدا کی اس موعود شیر یعنی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کی موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں یہ لوگ نکلتے یا ان کا نام نہاد خلیفہ نکلتا۔ اب میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ خاکسار کا یہ جو دعویٰ ہے صرف خالی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس کے ثبوت ہیں۔ مثال کے طور پر خاکسار کا الغلام.com پر مضمون نمبر 94 یہ مورخہ 22 دسمبر 2014 کو خاکسار نے لکھا تھا۔ اس کا عنوان ہے جماعت احمدیہ قادیان عالمگیر کے لیے کھلا چیلنج بغرض اتمام حجت۔ وہاں پر سامعین جو ہیں میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، وہاں پر پڑھیں تو یہ 2014 کی بات ہے، 22 دسمبر کی، میں نے وہاں پر ان کو بلایا ہے، کھلا چیلنج دیا ہوا ہے۔ دوسرا کتابچہ یہ جو جنوری 2014 میں یہ شائع ہوا، تو اس کا عنوان ہے احمدیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے ایک کھلا چیلنج۔ یہ کتابچہ جو الغلام.com ہے، اس پہ جو بکس سیکشن ہے وہاں پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو میں اس کا یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ وہ کتابچہ ہے۔ یہ جنوری 2014 کو پہلی دفعہ شائع ہوا تھا۔ تیسرا نیوز نمبر 105 آپ پڑھیں الغلام.com پر جا کر، مورخہ 6 جون 2015 جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے ایک کھلا چیلنج، وہاں پر میں نے 2015 کو میں نے یہ چیلنج دے رکھا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ خاکسار نے فروری 2018 کو اس نام نہاد خلیفے کو باضابطہ طور پر تحریری رنگ میں مبالغہ کی طرف بلایا تھا، لیکن خدا کا یہ بنایا ہوا نام نہاد خلیفہ یا ان کا حضور پر نور خاکسار کے ساتھ مبالغہ سے بھی بھاگ گیا۔ اور میں دیکھیں یہ کتابچہ ہے جماعت احمدیہ اسلام سنت کا چھپا ہوا، ان کو دعوت دی ہمیش کے لیے یہ کتابچہ اور دوسرا کتابچہ، ان دونوں کتابچوں نے ہمیش کے لیے جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں، ان کے پیٹ پرست مولویوں، ان کے دنیا پرست ارباب و اختیار اور دنیا پرست جیلوں کے ہمیش کے لیے منہ کالے کر دیے۔ یہ ہے وہ شان محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے اس روحانی فرزند کی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زید درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ دیکھیں ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ عیسیٰ جس کی خبر محمدی مریم کو دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جب اس کا نزول ہو گیا تو اس نے اس جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں، ان کے پیٹ پرست مولویوں اور ان کے پیٹ پرست جو ہیں ارباب و اختیار اور ان کے جالے جو ہیں، ان کا مناظرے اور مبالغے کے میدان میں منہ کالا کر دیا۔ یہ دیکھو یہ ثبوت میں دے رہا ہوں۔ اور آپ علاوہ اس کے، یہ تو میں نے دکھایا نا کتابچہ، مضمون نمبر 125 یہ مورخہ 8 فروری 2018، اس کا عنوان ہے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی کھلی پیشکش۔ یہ بندہ بھاگ گیا۔ اسی طرح خطبہ جمعہ مورخہ 16 فروری 2018 عبدالغفار جمبا مدعی موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ کی طرف سے مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی کھلی پیشکش۔ آپ دیکھیں وہ خطبہ بھی سنیں۔
یہ جو میں نے سب ثبوت دے رہا ہوں، تو یہ صاحب جو ہے یہ بالکل میرے مبالغہ سے ہی بھاگ گیا اور مناظرہ کرنے کے لیے تو تیار ہی نہیں نا۔ سامعین کرام، خاکسار کے جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر 2017 کے جو خطبات ہیں، میں نے بڑی وہاں پر آپ سنیں، وہاں پر میں نے بلا کے تھک گیا لوگوں کو کہ آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں اور ہم اپنا فیصلہ کرتے ہیں تنازعہ کا قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں۔ یہ لوگ ٹس سے مسنے ہوئے بھاگ گئے۔ تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ سارے مناظرہ اور مبالغہ کی طرف میرے بلانے کے باوجود یہ سب لوگ بھاگ گئے، بلکہ یہ لوگ بھاگ کر اپنے آپ کو بغوڑے ثابت کر چکے ہیں۔ اور تم کیا ہو؟ تمہارے نعرے تھے مرزا طاہر کہ ہم دلائل کی دنیا میں ناقابل شکست ہیں۔ کہاں تمہارے دلائل کہاں گئے تمہارے؟ اس موعود نشان رحمت اور اس موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے بالمقابل جس کی اللہ تعالیٰ نے چلا اشار پر میں اپنے برگزیدہ امتی نبی اور محمدی مریمت مرزا غلام امسوں کو جس کی بشارت دی تھی، آپ لوگ سب بھاگ کر اس عاجز کے بالمقابل میدان مناظرہ اور میدان مبالغہ میں مخنث ثابت ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مخنث کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ غصہ نہ کرو، مخنث کو پنجابی میں کہتے ہیں ہجڑا۔ تو خود تو آپ تو سارے ہجڑے بن چکے ہو۔ یہ تمہارے اعمال ہیں اس سادے کے بالمقابل جس کو اللہ نے معمور فرمایا ہے 15ویں صدی ہجری کے سر پر۔ اور یاد رکھیں کہ آپ نے بھاگ کر، ابھی میں نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کے منہ کالے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں نا، دیکھو پھر میں دکھاتا ہوں، یہ 2 کتابچے دیکھ لو، ایک احمدیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے کھلا چیلنج۔ دیکھیں یہ دوسرا ہے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی کھلی پیشکش۔ دیکھو یہ تمہارے منہ کے کالے ہونے کا ثبوت میں تمہارے گھر رکھ رہا ہوں۔ تمہارے منہ کالے ہو چکے ہیں اور اب تم اس کالک کو اتارنے کے لیے تمہارا وہ جو نام نہاد وہ ڈاکٹر یحییٰ سے زیادہ بہتر ڈاکٹر ڈرامہ ہے، وہ خاکسار کو چیلنج دیتا پھر رہا ہے، یعنی کہ وہ کہتا پھر رہا ہے کہ اسٹریم یارڈ وغیرہ کو کوئی نواں تماشا کر رہا ہے، وہ وہاں پر مجھے مناظرے کے لیے بلاتا پھر رہا ہے۔ میں اس ڈاکٹر یحییٰ کو کہوں گا دیکھیں میں تو 2014 سے ثبوت کے ساتھ کھڑا ہوں میدان میں، لیکن خدا کی قسم نہ کوئی قبرستانی مولوی پیٹ پرست، نہ کوئی نام نہاد خلیفہ، نہ کوئی جیلہ، کوئی بھی میرا مقابلہ کرنے کے لیے میدان مناظرہ اور میدان مبالغہ میں میرے بالمقابل نہیں میدان میں اترا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جناب ادھر کیل میں آؤ، میں آپ کی کو عزت دوں گا، عزت کے ساتھ بات کروں گا، قطعاً بدتمیزی نہیں کروں گا، بد زبانی نہیں کروں گا، دلائل سے ہم بات کریں گے۔ 1 دن 2 دن 10 دن میں آپ کی باتیں سنوں گا، آپ کے دلائل دیکھوں گا، سنوں گا، میرے آپ سننا اور ریکارڈنگ کرنا۔ اس کے بعد وہ ریکارڈنگ MTA پہ لگا دینا، میں alغلام.com پر YouTube پہ لگا دوں گا، لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن اے میرے سادہ احمدی بہنوں بھائی اور بزرگوں، یہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں اپنے عملوں کو، اپنی بے ایمانیوں کو۔ جیسے کہ ابھی سورت جمعہ کی میں نے آیات 6، 7 اور 8 پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ان کی مثال اب گمراہ ہو گئے ہیں، ان کی مثال ایسی گدھوں کی ہے جو کتابیں جن پر لدی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بھی تمہارا بھی یہی حال ہے کہ یہ جو مبلغین ہیں ان کے، آگے جا کے میں بتاؤں گا، مبلغین جو ہیں ان کے، مولوی جو ہیں پیٹ پرست، یہ ان گدھوں کی طرح ہیں، یہودیوں کی جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ میں دی ہے۔ ان پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، یہ کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن جانتے بانتے کچھ نہیں۔ تو یہ ایسی قوم ہوتی ہے، اللہ نے یہودیوں کی مثال دے کر فرمایا کہ یہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو ان کی پھر یہ حال بن جاتا ہے۔ یہ لوگ منکر ہیں، مرزا غلام صاحب کا نام لیتے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں، قطعاً یہ مرتد ہیں، چھوڑ چکے ہیں اس کو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، دروشی بھی پڑھتے ہیں منہ سے، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر، یہ مرتد ہیں۔ نہ صرف مرزا غلام احمد صاحب کے مرتد ہیں، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مرتد ہیں۔ یہ لوگ صرف نام لیتے ہیں اپنی دنیا کمانے کے لیے، اسلام کا نام لیتے ہیں، احمدیت کا لیتے ہیں، ورنہ پرلے درجے کے گمراہ اور یہودی ٹائپ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ اور میں وہ بات کر رہا تھا یہ ڈاکٹر ڈرامہ کا، کہ اب وہ تماشے کرتا پھر رہا ہے، جمبا صاحب ہم آپ کو چیلنج دے رہے ہیں۔ اس عاجز کو چیلنج آپ کیا دے رہے ہو؟ میں تو 2014 سے چیلنج دے کے آپ کو میدان میں کھڑا ہوں۔
کیوں نہیں آ رہا ہے خدا کے شعر کے بالمقابل؟ یہ اب تماشا لندن میں بیٹھ کر آپ کر رہے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر، نہیں، ادھر آؤ، کیل میں آؤ یا مجھے بلاؤ وہاں پر۔ میں پچھلے سال 30 نومبر 2019 کو میں لندن گیا تھا، 1 اور 3 دسمبر کو 2 دن میں ان کے قبرستانی جو یہ سارے بیچارے ایسی لوگ ہیں، میں کہتا ہوں یہ بدقسمت لوگ ہیں بیچارے، یہ اسے بلائے قادیان کی کھڑپینچ کی وہ پیروی کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر یعنی اللہ نے کہا نا کہ وہ جو اللہ کی ایتوں کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال ایسے گدھوں کی ہوتی ہے جن پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پر وہ 2 دن میرا ان سے مناظرہ ہوا، تو میں بلاتا رہا وہاں پہ یو کے امیر کو، کہا کہ جناب وہ ڈاکٹر یحییٰ کو کہیں بھی آئے، میں بھی آیا ہوں، یعنی کو ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یہ الہامی پیشگی مجھ سے موت کا جھگڑا ہے یا اور ضمنی اختلافات ہیں۔ ہم بیٹھ کے دلائل کی دنیا میں قرآن کریم کی روشنی میں، مرزا غلام صاحب کے الہامات کی روشنی میں، مرزا غلام صاحب کے فرمودات کی روشنی میں، آسم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہم اپنے اختلافات کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ بندہ وہاں پر کمرے سے نہیں نکلا، یہ بندہ بلکہ چھپا بیٹھا ہے وہاں پر کسی غار میں، چھپ کے بیٹھ کے تماشے کر رہا ہے۔ تو آج کل وہ آن لائن یار سٹریم کرتا پھر رہا ہے۔ کچھ اگر غیرت ہوتی تو وہ آتا، میرا سامنا کرتا۔ میں لندن گیا ہوں خود، تو پھر میں کہوں گا نا کہ میں انہوں نے لندن جا کر انہوں نے منجی تھلے وار کے ہیں، یہ لوگ باہر نہیں نکلے۔ اب جو مرضی تماشے کرتے پھرے، ان کی فضول لوگ ہیں، ان کا کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر یحییٰ ٹائپ بھاڑے اور کرائے کے ٹٹوؤں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مبلغین بنے پھرتے ہیں، کوئی مبلغ شرم نہیں ہے، یہ اپنا چارہ اپنی تنخواہ کے لیے سارا یہ جھوٹ سب دجل کرتے پھر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی آئیں جمبا صاحب آئیں اسٹریم یارڈ، بلا سا نام ہے، اسٹریم یارڈ پر آئیں ہم سے مناظرہ کر لیں، فلانا کر لیں۔ بھائی تینوں موت پہندی ہے تھے، میں 2014 سے میدان کھڑا ہے، میں مناظرے واسطے بلا رہے ہیں، اور تمہیں موت پہندی ہے، کیوں نہیں اتنے آدھے یا میں نے بلاؤ تھے؟ آمنے سامنے بیٹھ کے ہم بڑی تمیز کے ساتھ دلائل، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ میں مامور من اللہ ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں موت نشان رحمت یا موت ذکی غلام کی بشارت دی تھی، وہ میں ہوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ یہ عاجز ہی 15ویں صدی ہجری کا موت مجدد ہے، یہ عاجز ہی محمد عربی صاحب کی جو پیشگوئی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، یہ عاجز بھی اس کو مستحق ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ ہے، اور آپ مجھے اسٹریم یارڈ پر بلاتے پھر رہے ہیں وہاں پر تماشا کرنے کے لیے۔ ادھر آئیں، سنجیدہ دعویٰ ہے، اگر میں سچا ہوں تو آپ لوگوں کی پھر خیر نہیں مرنے کے بعد۔ تو اگر میں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہوں تو یار تم مطلب کہ اسکائی پر یا اسٹریم یارڈ پر مجھے بلاتے پھر رہے ہو، کیل میں آؤ، کیل میں آ کر نعوذ باللہ من ذالک اگر میں جھوٹا ہوں تو اس جھوٹ کو اس کے منہ پر دائی مارو۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو عزت دوں گا، آپ کی عزت کروں گا، آپ میرے مہمان ہوں گے، ہم بات کریں گے 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس بڑا انتظام ہے یہاں پر، اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں ایسی جگہ دے دی، کوئی میرا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نہیں ادھر آنا چاہتے تو مجھے بلاؤ، وہاں پر کسی غیر جاندار جگہ پر میں، اور اپنے اس وقت جب میں لندن آؤں گا تو میری یہ شرط ہوگی، آپ نے مرزا مسرور کو وہاں پہ بٹھانا ہے۔ وہ مرزا مسرور بھلے خود بات کرے میرے ساتھ یا اپنے کسی عالم کو میرے آگے کر دیا، ہاں وہاں پہ اس کو بیٹھنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، یہ ریکارڈنگ کریں، آپ بھی کریں، میں بھی کروں گا۔ اور اگر آپ کو شک ہو تو بھئی اس میں کوئی کمی بیشی کر لے گا تو ایک تیسرا پارٹی ایسی ہوگی جو غیر جانبدار ہوں گے، وہ بھی ریکارڈنگ کریں گے، تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا بھی جمبا صاحب کو اس میں کوئی کمی بیشی کر لیں گے، یا جماعت قبرستان کے جو مولوی ہیں یا جو ہے وہ کمی بیشی کر، اس کا بھی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ اسٹریم یارڈ کا جو تماشا آپ کرتے پھر رہے ہیں اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک سنجیدہ دعوے دار ہوں، اگر میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوں تو میرے جھوٹ کو میرے منہ پر مارو کیل میں آ کر، یا مجھے بلا لو وہاں پر جھوٹ میرے منہ پر مار دو، نعوذ باللہ من ذالک، اگر میں جھوٹا ہوں۔ لیکن اگر میں سچا ہوں، یقیناً میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں صادق ہوں، میں وہی ہوں جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی نشان رحمت کی۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تم نے مجھ سے مانگا، وہی ذکی غلام سورۃ مریم پڑھے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر میں صادق ہوں تو تمہارا سب قبرستانی احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں میں تم سے مخاطب ہوں، تمہاری پھر موت کے بعد خیر نہیں ہے، تیاری کرو، پھر کرو جو مرضی کرو، خدا پھر تم سے نپٹے گا، آگے اس دنیا میں بھی انشاءاللہ وہ نپٹے گا تم سے،
مرنے کے بعد ہی نپٹے گا. تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کا یہ جو الہام ہے، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی. مرزا غلام صاحب کی شان میں پورا ہوا بڑی شان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں آج اس کے ذکی غلام کی شان میں ان سے بھی زیادہ بڑھ کر پورا ہو رہا ہے، کیونکہ مرزا غلام صاحب کے بعد لوگوں نے جھوٹے مسلم موعود ہونے کے دعوے کیے. آج وہ جھوٹے دعوے کرنے والے اور ان کی جماعتیں، ان کے پیروکار کہاں ہیں؟ سب بھاگ گئے میرے کے آگے. یہ میں ثبوت دے رہا ہوں ان کے، میں منہ کالے کر کے کھڑا ہوا ہوں میدان میں. یہ دیکھیں، یہ ثبوت ہے منہ کالے ہونے کا ان کا. اب کالکیں اتارنے کے لیے ڈرامے کر رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں، حقیقت ہی کوئی نہیں. ڈاکٹر یحییٰ دیکھ رہے ہو، یہ منہ کالے ہیں آپ کے. اب منہ اپنی کالوں کو اتارنے کے لیے یہ ڈرامہ جو بند کرو، کیل میں آ جاؤ، مجھے بلاؤ لندن میں، انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کو ہو جائے، پتہ چل جائے گا تیری کتنی طاقت ہے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام ہے، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی. یا دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک صدی قبل جس شان سے یہ الہام پورا ہوا تھا مرزا غلام احمد صاحب کے وجود میں، اس سے بھی زیادہ شان میں آج ان کے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے وجود میں انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو گیا ہے اور پورا ہوتا چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے. اور آخر پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ذکی غلام کی کچھ علامتیں ہیں علمی، اللہ نے ان پر مرزا صاحب پر نازل فرمائی تھی. مثلا اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کآن اللہ نزل من السماء. میں سامعین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام کی علامتوں کے ساتھ ان کے نزول کو اپنا نزول فرمایا ہے. یعنی اس ذکی غلام کے نزول کو، اس نشان رحمت کے نزول کو اللہ نے فرمایا ہے کہ کان اللہ نزل من السماء، یقین اللہ آسمان سے نازل ہو گیا. یعنی اللہ نے اپنا نزول کا ذکر فرما دیا کہ میں نازل ہوں گا اس کے نزول کے ساتھ. تو میں آپ لوگوں کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کی شکل میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے نشان رحمت کے ساتھ، موعود نشان رحمت کے ساتھ، موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے ساتھ قبرستانی جماعت نے جو سلوک کیا ہے، 16-17 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں تماشا. لاہوری جماعت نے کیا سلوک کیا ہے، یہ سب مردہ لوگ ہیں. یا امت مسلمہ نے کیا سلوک کیا ہے، میں کھڑا ہوں ڈٹ کے اور بلا رہا ہوں لوگوں کو، لیکن میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کرونا وائرس کی شکل میں اللہ تعالیٰ پھر کیا کام دکھاتا ہے آپ لوگوں کو. تو وہی بات پوری ہوگی جیسے کہ مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا تھا، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. آمین. تو آخر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اے عالموں اور اے غافلوں، اللہ تعالیٰ کے مامور اور مرسل کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے میں جلدی کرو، ورنہ تمام منکرین، مکفرین اور مشرکین، خواہ مذہبی کی دنیا کے یہ لوگ ہیں یا سیاسی دنیا کے یہ فرعون ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ان سب کو ہلاک کر کے عبرت کا نشان انشاءاللہ تعالیٰ بنا دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طاقت رکھتا ہے کہ جب دنیا زیادہ بگڑ جائے، بدکاریاں بڑھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ جائیں اور خود ہی دنیا میں خدا بن جائیں، خواہ مذہب کی دنیا ہے خواہ سیاست کی دنیا ہے، تو پھر اللہ کہتا بھی اچھا میں آپ تمہیں ٹھیک کرتا ہوں. تو جناب یہ کرونا وائرس جو ہے، یہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں دنیا کے، مذہبی دنیا کے بگڑے ہوئے اور سیاسی دنیا کے بگڑے ہوئے خدا جو ہیں، فرعون جو ہیں، ظالم جو ہیں، ان کی یہ سزا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو آخر پہ ڈاکٹر یحییٰ کو بھی کہہ دوں گا کہ دیکھیں آپ میرا اس حوالے کا بار بار اپنی جو ویڈیو ٹیوب بناتے ہیں اس میں ذکر کرتی ہیں کہ جمبا صاحب نے کہا تھا کہ لندن میں ایک چوہا نکلا ہے، اب دیکھنا میں اس سے کیا کرتا ہوں. آپ یہ حوالہ اکثر دیتے ہیں. جناب میں تو وہ سب کچھ کر چکا ہوں آپ کے ساتھ، آپ اندھے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میں تو کیل دا، میں لندن جا کے تم جیسے چوہے کا برا حال کر کے، تیرا منہ توڑ کے، تجھے لاجواب کر کے آ گیا ہوں. کیا تو انکار کر سکتا ہے کہ غفار جمبا صاحب 30 نومبر کو
یہاں پر نہیں آیا تھا تو کیا اس کا انکار کر سکتا ہے کہ جمبا صاحب نے ادھر لندن میں آ کر مجھے بلایا تھا، میں نہیں گیا اس کے بالمقابل اس سے بات کرنے کے لیے؟ کیا اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا تو اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ آپ کے ہی کلیگ کچھ 4-5 وہ مجھے 2 دفعہ ان سے میری مجلس ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے یا تبادلہ خیال ہوا ہے، یکم کو اور 3 دسمبر کو، کیا تو اس کا انکار کر سکتا ہے کہ عبدالغفار جمبا تو نہیں ادھر آیا تھا اور تو نے نہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے کچھ جو ٹیم تھی ان سے تو نے بات نہیں کی؟ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں نے بات کی تھی کہ لندن میں ایک چوہا نکلا ہے ڈاکٹر یحییٰ کی شکل میں، آپ دیکھنا آئے لوگوں کہ میں ایسے کیا کرتا ہوں، میں نے تو وہ سب کچھ کر دیا تیرے ساتھ۔ میرے لیکچر سنیں، یہ کہتا ہے 40 ہم نے ویڈیو بنائی ہیں، تیرا ماں منہ لال کر دیا ہے دلال کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اور تجھے لندن میں تمہیں کسی سوراخ میں گھسا کے آیا ہوں، یا میں پنجابی کہنا تیرے منجی تھلے واڑ کے آیا، اجے بے غیرتا بار بار یعنی بولتا جا رہا ہے، فضول آدمی ہے تم۔ اور میرے عزیز نے بھی کیا سی فضول آدمی ہے کہ جمبا صاحب اسی وقت کے ضائع کرتے ہو۔ تو باہر میں تجھے پیغام دیتا ہوں کہ اگر تیرے میں کوئی دم خم ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ عبدالغفار جمبا نے قبرستانی جماعت کے مولویوں، قبرستانی جماعت کے نام نہاد خلیفوں اور قبرستان کے نام نہاد ارباب و اختیار اور تم جیسے جیلوں کے منہ کالے نہیں کیے، اور تم اب یہ سکائی پر اسٹریم یارڈ پر آپ تم اس کال کو اتارنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو تم ادھر آؤ، کیل میں آؤ، میرے ساتھ بات کرو، میں آپ سے بات کروں گا۔ یقین جب آپ ادھر کیل میں آئیں گے، آپ میرے مہمان ہوں گے، تو میں جانتا ہوں کہ مہمانوں کے ساتھ انسانوں کو، میزبانوں کو بڑا اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ میں تو عاصم کی سنت کا پیروکار ہوں، مرزا صاحب کی سنت کا پیروکار ہوں۔ کوئی بات تہذیبی، کوئی آپ کے ساتھ ایسی بات نہیں ہوگی۔ آپ کی باتیں سنوں گا، 1 دن 2 دن 10 دن سنوں گا، اپنے دلائل دوں گا آپ کے آگے، ریکارڈنگ کرنا میں بھی کروں گا۔ ایک تیسرا فریق ہوگا جو نیوٹرل ہوگا، وہ بھی ریکارڈنگ کرے گا، تو اس کے بعد MTA پہ لگا دینا، میں الغلام.com پر YouTube پہ آ جائے گی، تو سن لیں گے لوگ۔ یا مجھے لندن میں بلاؤ، ہاں جب آپ لندن میں مجھے بلائیں گے تو آپ جو بھی ہیں، ٹیم ہے آپ کی مرزا مسرور صاحب کی، تو مرزا مسرور صاحب وہاں پہ بیٹھ جائے آ کے، میں ان سے حال چال پوچھوں گا ان کا، وہ مجھ سے پوچھیں، اس کے بعد وہ جس عالم کو چاہیں، عطا اللہ مجید کو کہیں، ڈاکٹر یحییٰ کو کہیں، جس کو چاہیں میرے آگے کر دیں، میں جانوں پھر وہ جانیں۔ اپنی جماعت کی طرف سے میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گا زیادہ تر، اگر میں ضرورت محسوس کی تو اپنے کسی ساتھی کو کہوں گا ان کو یہ جواب دو۔ تو بہرحال وہاں پر اگر چاہیں تو میں لندن آنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسا میرے عزیز نے کہا نا کہ یہ سارے مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کوئی ساتھ نہیں ہے گا، تو اسی مرے ہوئے لوگوں کو تم زندہ درگور ہو، تو آپ پر رحم کرے اللہ، تو آپ کو ہدایت دے اگر آپ ہدایت کے قابل ہیں، اور اگر آپ ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہلاک کر کے عبرت کا نشان بنا دے۔ سامعین کرام، آخر پہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کے چند اشعار پڑھ کر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور آج میں بھی آپ سب کے آگے یہی کہتا ہوں، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن، غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی، غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی، خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن، دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دن، ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن۔ انشاءاللہ تعالی وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے۔ ڈاکٹر یحییٰ سن لے، اس کو نوٹ کر، اپنے پاس رکھ لے، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے نہیں پتا آپ کی قسمت میں ہے یا نہیں یہ چیز، اگر ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو ہدایت دے دے گا، آپ بھی پکاریں گے مجھے عیسیٰ۔ تو اگر آپ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں ہی آپ کو عبرت کا نشان، آپ کو بھی اور سب میرے منکرین کو، مکفرین کو بنا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولا وآخر وظاہر وباطنا هو مولانا، نعم المولا ونعم النصير ونعم الوکیل۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن
الباطل كان زهوقا اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔